حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے لیے مٹی کہاں سے لی گئی؟ اے جابر، اللہ نے آدم کی تخلیق سے 1400 سال پہلے مجھے تخلیق کیا۔ جبرائیل کو حکم ہوا کہ زمین سے مٹی لاؤ۔ جبرائیل جب مٹی لے کر آئے تو اللہ نے اسے ناپسند فرمایا، پھر حکم دیا کہ زمین کے دل سے جا کر سفید مٹی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر ایک ایسے ملک میں اترے جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آسمان دنیا کی گہما گہمی کوئی بڑی خوشخبری سنا رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، تسبیح و ذکر میں مصروف فرشتوں کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نظر بیت المعمور پر تھی اور کان اللہ کی پکار کے منتظر تھے۔ آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور اللہ پاک کا حکم ہوا۔ ترجمہ: میں زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے اس فیصلے پر حیران تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جنات کی طرح یہ بھی زمین پر لڑائی جھگڑا اور فساد کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حکمت معلوم کرنے کی عرض سے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر، ابو البشر، انسانوں کے باپ اور صفی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے زمانے کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ، سفید، سیاہ اور درمیانے درجے میں ہیں۔ اسی طرح اچھے، برے، نرم اور سخت طبیعت والے اور کچھ درمیانے درجے کے پیدا ہوئے۔ روایت حضرت ابو موسیٰ الاشعری: اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین نے عرض کی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ سے کوئی کمی کرے یا مجھے عیب ناک کر دے۔ تو وہ مٹی لیے بغیر ہی واپس چلے گئے اور عرض کی، اے اللہ، اس نے تیری پناہ میں آنے کی درخواست کی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے بھی پناہ دے دی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح واقعہ بتایا۔ پھر اللہ نے موت کے فرشتوں کو بھیجا۔ زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے کہا، میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تکمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ اور اس نے مختلف جگہوں سے سرخ، سیاہ اور سفید مٹی اکٹھا کی، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی، یعنی اس زمین پر رہنے والے تمام انسان، مختلف رنگوں والے ہیں۔ روایت صدی رحمۃ اللہ علیہ بہلول، ابن عباس و ابن مسعود: وہ مٹی لے کر عرش پر چلے گئے اور اس کو پانی کے ساتھ تر کیا۔ پانی سے تر کرنے سے وہ چپکنے والی لیسدار مٹی بن گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح ڈال دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا ان پر شرف اور مرتبہ واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چھوٹی اور بڑی چیز اور ان کے نام سکھائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے دن ایمان والے اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے، کاش ہم اپنے رب کے پاس سفارش کرنے والا طلب کریں۔ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ ہمارے باپ ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ اللہ سے ہماری شفاعت کروائیں۔ حضرت حسن بصری نے کہا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا، اللہ جو مخلوق بھی پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس جگہ حضرت آدم علیہ السلام کو شرف اور مرتبہ چار لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ان میں اپنی روح ڈالی، فرشتوں کو اس سے سجدہ کرنے کا حکم دیا، ان کو تمام اشیاء کے نام بتائے۔ ناظرین، المختصر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا
فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 7 رنگوں والی مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ اور سرخ و زرد رنگوں والی اور نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو چکڑ کی طرح بودار گاڑا بن گیا۔ پھر یہ خشک ہو کر کنکناتی اور بچتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ کر فرشتے حیران ہوتے تھے، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ پاک نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتھنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی اور اس روح زمین تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا اور اللہ پاک نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحمت فرمائے۔ اے ابو محمد آدم، میں نے تم کو اپنی حمد کے لیے ہی بنایا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1 لاکھ ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو وصیت کی اور اس کو دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی، ان اوقات کی عبادت سکھائی اور ایک بڑے طوفان آنے کی پیش گوئی کی۔ جب آدم علیہ السلام وفات ہوئے، وہ جمعے کا دن تھا، فرشتے ان کے پاس حنوت نامی خوشبو لائے اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا گیا اور ان کے بیٹے اور وصی شیش علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا، اے میرے بیٹو، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے لیے پھل لینے گئے تو فرشتے ان کے سامنے آئے، ان کے ساتھ کفن اور حنوت نامی خوشبو لگائی، ساتھ ہی کلہاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ انہوں نے پوچھا، اے آدم کے بیٹو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد آدم بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلو، تمہارے باپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ فرشتے آئے تو ہوا نے ان کو پہچان لیا اور آدم کے ساتھ اوڑ میں ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے کہا، مجھ سے دور جا، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان حائل مت ہونا۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، ان کو کفن پہنایا، خوشبو لگائی، ان کے لیے گڑھا کھودا، ان کی قبر بنائی، ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر ان کو قبر میں اتار دیا گیا، قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈالی اور کہا، اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کب پیدا فرمایا؟ کیا نور محمدی پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے وجود میں تھے؟ کیا آدم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سجدہ کروایا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی مٹی سے پیدا کیا گیا؟ ناظرین گرامی، یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہمارے ذہنوں میں اکثر گھومتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کے جوابات نہیں تلاش کر پاتے۔ آج کی ویڈیو میں انہی سوالات کے جوابات حدیث اور قرآن کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ قرآن و حدیث کی تمام تشریحات اور تفسیرات چھاننے کے بعد اول تا آخر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری بزم کون و مقام میں محبوبیت اعلیٰ کے مقام پر ایک ہی ذات اور ایک ہی شخصیت فائز ہے، اور بے شک وہ محمد آخری الزما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ بھلا اس ذات سے بھی افضل کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے تمام مخلوقات کی تخلیق کی ہو؟ امام الوسی تفسیر روح المانی میں حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں، محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی حسد و بود کو بھی وجود میں نہ لاتے۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کی بات کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے باب میں یہ بات ذہن نشین کر لے کہ ائمہ عقائد کے نزدیک آپ کے نور کی تخلیق کے اعتبار سے پوری کائنات پر حقیقی اولیت ہر قسم کے شک و شبہ اور اختلافات سے بلا اثر ہے۔ تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ نور محمدی کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ امام ترمذی حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے میرا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، اس کے بعد میرا نور مشیت الہی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا، اس وقت نہ
نہ لو تھا، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ آسمان و زمین، نہ سورج چاند ستارے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن و انس۔ پھر اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کریں تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ نور کے پہلے حصے سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش کو پیدا کیا، جبکہ چوتھے حصے کو پھر مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کے پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی تمام فرشتے، اور پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا، پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمین، تیسرے سے جنت اور چوتھے سے دوزخ کو تخلیق کیا۔ ناظرین گرامی، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ پاک نے خود ہی نور محمدی سے ہر شے کو تخلیق فرمانے کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو نہ آدم کو پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو۔ حضرت امام قسطلانی بیان کرتے ہیں کہ نور محمدی کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ انوار انبیاء پر توجہ کرے، پس اس نور نے سب انوار کو ڈھانپ لیا تو اللہ نے انوار انبیاء سے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اگر ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے مابعوث کروں گا تو اس کے بعد آپ کے پاس میرا پیارا رسول آ جائے، تم سب اس پر ایمان لانا اور اس کے مقصد میں مدد کرنا۔ امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے، یعنی ان کے تن میں ابھی جان بھی نہ آئی تھی۔ احکام ابن القطان میں حضرت امام زین العابدین سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین، انہوں نے اپنے والد حضرت سیدنا علی سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آدم کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے ہاں ایک نور تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے آسمانوں پر زمین کی تخلیق سے 50,000 قبل، جس وقت اس کے اقتدار اور سلطنت کا عرش عالم مادی میں فقط پانی پر تھا، نیچے صرف پانی تھا، اوپر اسی کو معلوم ہے کہ کیا تھا۔ اس وقت اللہ نے جو کچھ امام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا، اس میں ایک بات یہ تھی کہ محمد سب سے آخری نبی ہیں۔ ناظرین گرامی، واضح رہے کہ یہاں سال سے مراد ہمارے ماہ اور سال نہیں، کیونکہ اس وقت سورج اور شب اور روز وجود میں نہیں آئے تھے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس مدت سے حقیقت میں کتنا زمانہ مراد ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے ایک دن کی مدت 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ اگر یہ اعتبار سامنے رکھا جائے تو خدا جانے عرصے کی درازی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ روایت دوسرے طریق پر اس طرح آئی ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو نام لینے کے ساتھ ابو محمد کی کنیت سے بھی بلایا۔ آپ نے عرض کی، باری تعالیٰ میری یہ کنیت کیسے ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، اپنا سر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی جلوہ گر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا، محمد کا نور ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین پر محمد ہے۔ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا۔ یہ تو تھی نور محمدی کی تخلیق۔ اب سوال یہ ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسد محمد میں کیسے داخل کیا گیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک کیسے بنایا گیا؟ ناظرین، اس بارے میں حضرت کعب بن احبار نے روایت کی ہے کہ اللہ نے نبی آخری الزماں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، ایسی مٹی میرے پاس لاؤ جو میرے محبوب کے جسم اطہر کی تخلیق کے لائق ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 دفعہ زمین سے مٹی لے کر گئے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ مٹی میرے محبوب کے لائق نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یثرب کی زمین پر اترے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی جگہ والی جگہ سے سفید مٹی لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے۔ امر خداوندی، اس کو تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، جنت کی نہروں سے دھویا گیا، اور پھر اللہ پاک نے نور نبوت کو جو کہ حضرت آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اور زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پیدا فرمایا تھا، روزہ مبارک کی سفید مٹی میں رکھ کر اس کو لوح و قلم، عرش و کرسی، زمین و آسمان ہر جگہ پھیرایا تاکہ ہر شے اللہ کے محبوب کے شرف و فضل کو پہچان لے۔ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور انور حضرت آمنہ کے بدن میں داخل ہوا تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس رات دوزخ کو بند کیا گیا اور جنت کے دروازے کھولے گئے، ٹھنڈی ہوائیں زمین پر چلا دی گئی اور ایک منادی نے پوری کائنات میں ندا دی، سب گواہ ہو جاؤ کہ چھپا ہوا نور اپنی والدہ کے بدن میں آ چکا ہے، جہاں اب اس کے جسد انصری کی تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے رہبر و
بشری بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ روایت ہے کہ اسی دن قریش سے سخت قحط کا خاتمہ ہوا۔ ناظرین گرامی، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، یہاں تک کہ پوری کائنات نور نبوی کی عطا ہے اور ربیع الاول اہل محبت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے فیض و برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل ایمان، اہل محبت و عشق بن سکیں، ہمارا نام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں لکھا جا سکے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔